رسول بخش رئیس صاحب، موجودہ صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف دن بدن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے، کنفیوژن کا شکار ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن حقائق پر مبنی نہیں ہے کہ ایک وہ سیاسی جماعت جس کو سب سے زیادہ ووٹ ملے ہیں، جس کی سب سے زیادہ نمائندگی ہے، اور جس طرح سے دعوے کیے جا رہے ہیں، اور مبصرین کا بھی یہی خیال ہے کہ اگر 45 کے مطابق آپ سیٹیں گنیں تو یہ حکومت رہ نہیں سکتی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے؟ یہ جماعتیں ایسے نہیں ٹوٹتی ہیں کہ انتخابات کو ابھی 6 مہینے ہوئے ہیں، اس سے بھی ذرا کم، تو یہ لگے کہ جی یہ پارٹی سب سے بڑی پارٹی جو ہے کبھی نہیں ٹوٹتی۔ لیکن رسول بخش صاحب، اختلافات تو شدید ہیں، یہ تو آپ مانیں گے، کیونکہ آج جب مروت صاحب کا ذکر ہوا اس میں جو پارٹی چیئرمین ہے ان کا بیان کچھ اور ہے، بانی پیٹے اس پر بات نہیں کرنا چاہ رہے، اس کے علاوہ اچکزئی صاحب کا معاملہ ہے، اس پر بھی گروہ بندی واضح نظر آ رہی ہے، تو اختلافات تو شدید ہیں پارٹی کے اندر۔ نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کوئی اتنا اہم باتیں ہیں یا اختلافات کو ظاہر کرتی ہیں۔ اصل فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے، جس کو قیدی آپ کہتے ہیں، جو قیدی نے کرنا ہے کہ یہ قیدی کی طرف سے آئے گا کہ فوج کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو بات چیت ہے وہ کبھی اوپن نہیں ہوتی، کہ انہوں نے ظاہر ہے کہ ان کے پاس میسیجنگ کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے، وہ قید میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے صحافیوں سے یہ بات کر دی کہ جی میں تو بات کرنے کے لیے تیار ہوں، بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو اپنا نمائندہ مقرر کرنا چاہیے۔ کبھی ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی نمائندہ اسی طرح سے اخباری نمائندوں سے بات کر کے کہا ہو کہ ہم فلاں پارٹی سے، فلاں لیڈر سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ خفیہ طور پر ہوتا ہے۔ یہ آپ کہہ بھی نہیں سکتے کہ مذاکرات نہیں ہوئے یا مذاکرات کبھی نہیں ہو سکتے، بالکل ہو سکتے ہیں، لیکن معاملات صرف میں سمجھتا ہوں جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے، جو ایجنڈا وہ اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں وہ تو انتخابات کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ تو ان تمام سیاسی جماعتوں کو جو اس وقت اقتدار میں ہیں، ان کے نزدیک ان کا الیکشن ڈاؤٹ فل ہے، اس کے بارے میں حساب کتاب ہونا چاہیے۔ تو یہ جو سیاسی جماعتیں اس وقت ایک اتحاد بنا کے اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کیسے بات کریں، کس چیز پہ بات کریں گی؟ اگر وہ بات کریں گی تو کہیں گے جی آپ انتخابات کو جائز سمجھیں اور اگلے 5 سال انتظار کریں، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس دوران میں انتخابی اصلاحات کیا ہو سکتی ہیں۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ جو بھی باتیں آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی سیاست میں نہیں سمجھتا کہ یہ حکومت کہیں جا رہی ہے، اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کا آپس میں کوئی ڈائلاگ اس حد تک ہوگا کہ تحریک انصاف کی بات مان لی جائے کہ ٹھیک ہے جی انتخابات غلط ہوئے ہیں، ہم نئے سرے سے کراتے ہیں۔ یہ اس طریقے سے چلے گا۔ ابھی میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ موقع دے گی شہباز شریف صاحب کو، زرداری صاحب کو، نواز شریف صاحب کو، اور باقی جو لوگ ہیں کہ آپ حکومت چلائیں، پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کریں۔ معیشت کو اور گورننس کو آپ نہیں ٹھیک کر سکتے تو یہ معاہدہ 5 سال کے لیے نہیں ہو سکتا۔ یہ 2 سال میں بھی ختم ہو سکتا ہے، 3 سال میں بھی ختم ہو سکتا ہے۔ تو کیا یہ بھی آپ ذہن میں نہ رکھیں کہ جی پاکستان کی تاریخ جو ہے ایک کنویں میں چل رہی ہے، اپنے آپ کو وہ دہرا رہی ہے، اور اگر میں ذرا صرف کوئی خطرہ دکھائی نہیں دے رہا۔